یہ ماں باپ ذمہ دار ہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں. جیسا بچہ پیدا کرنا چاہو ویسا بچہ پیدا ہوگا. اخلاق کی کتابیں پڑھیے جو پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہم نے. دین عربی میں ہے، فارسی میں ہم جانتے نہیں. دین اردو میں ہے، اردو پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے. تو دین معلوم کیسے ہو، مذہب معلوم کیسے ہو؟ اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا مجلسوں کا. تو عالموں سے کہیے وہ مضامین سنائیے جو باقاعدہ طور پر ہمیشہ ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے ہیں تاکہ ہماری معلومات میں اضافہ ہو سکے. اخلاق کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ بدصورت پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ حسین پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ کالا پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ بہرا پیدا ہوگا، وہ عمل انجام دو گے تو بچہ کانوں سے بہرا پیدا نہیں ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ گونگا پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ عقل مند پیدا ہوگا. وہ عمل انجام دو گے تو بچہ پاگل اور دیوانہ پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ رحم دل پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ شقی القلب پیدا ہوگا. وہ عمل انجام دو گے تو بچہ دیندار پیدا ہوگا. یہ عمل انجام دو گے تو بچہ بے دین پیدا ہوگا. کون سی چیز ہے جو ہمارے اماموں نے نہیں بتائی ہے؟ مگر ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے اور ممبروں سے بتایا نہیں جاتا. سب کچھ کتابوں، جیسا بچہ چاہیے، جیسا بچہ چاہیے آپ کے ہاتھ میں ویسا ہی بچہ آپ کو ملے گا. عالم بچہ چاہیے عالم ملے گا، جاہل چاہیے تو جاہل ملے گا، انجینئر چاہیے تو انجینئر ملے گا، ڈاکٹر چاہیے تو ڈاکٹر ملے گا. ماں باپ کے ہاتھ میں ہے اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. شکم مادر میں بچہ سب کچھ محسوس کرتا ہے، سب کچھ محسوس کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ تنہائی میں ہے تو اور شکم مادر میں بچہ محسوس نہیں کرنا. ہی شکم مادر میں جو بچہ ہے اس کو محسوس کرنے کی طاقت ہم سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں تک کہ ماں اور باپ جو سانس لیتے ہیں اس سانس کی آواز بھی بچہ شکم مادر میں سن لیتا ہے. تو جیسا گھر کا ماحول ہوگا بچے کا کردار ویسا ہی ہوگا. تو جب بچہ شکم مادر میں ہو تو جیسا بچہ تمہیں چاہیے اپنے گھر کے ماحول کو ویسا بناؤ. اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے ہوئے تو بچہ جھگڑالو پیدا ہوگا. اگر ماں باپ یہ دونوں نے ایک دوسرے کو یا ایک نے کسی کو گالیوں سے نوازا بچہ گالیاں دینے والا پیدا ہوگا. بہت سے گھروں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بے اختیار گالیاں دیتے ہیں. بچپنے میں بہت سے لوگوں کو اچھی بھی لگتی ہے مگر یہ گالیاں اگر کوئی بچہ دے رہا ہے تو سمجھ لو جب شکم مادر میں تھا تو دونوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی تھی یا ایک نے دوسرے کو گالی دی تھی جو بچے نے شکم مادر میں یاد کر. شکم مادر میں بچہ محسوس بھی کرتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہی عمل انجام دیتا ہے. ایک بہت بڑے عالم دین کا قصہ، بہت بڑے عالم دین کا قصہ. مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہیں. ایک سکا نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس نے اپنی مشق پانی کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دی. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، بچے کھیل رہے تو اس میں ایک مولانا کا بچہ بھی تھا. اس نے آگے بڑھ کے سوئی لایا اور مشق میں سوراخ کر دیا، پانی بہ گیا. وہ سکا جب واپس آیا تو مشق میں پانی نہیں تھا. بچوں نے بتایا کہ مولانا کے بچے نے یہ حرکت کی ہے. وہ مولانا کے پاس گیا، جا کے شکایت کی. بہت بڑے عالم دین ہے. انہوں نے سنا تو شرم سے سر جھک گیا. سکے کو جو کچھ بھی اس کا نقصان ہوا تھا پورا کیا، وہ تو چلا گیا. لیکن مولانا تا دیر تنہائی میں مسجد میں بیٹھ کے پوری زندگی کا حساب و کتاب کرنے لگے. جب سے شادی ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک پورا حساب و کتاب. کوئی ایک لقمہ میں نے لقمہ حرام کھایا ہو، کوئی ایک لقمہ میں نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیوی کو کھلایا ہو جسے لقمہ حرام کہا جاتا. ایک گھونٹ پانی جو میں نے اپنی بیوی کو یا بچوں بہت غور کیا اور پوری زندگی میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ملی جسے کہیں گے انہوں نے لقمہ حرام کھایا تھا جس کا اثر بچے کو کی زندگی میں نظر آیا. جب اپنے غور کر لیا تو اٹھ کے گھر میں گئے اور جانے کے بعد بیوی کے سامنے مسئلہ بیان کیا.
کہ میں نے تو غور کر لیا میری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور میں نے زندگی کی ایک ایک لمحے پر غور کیا ہے، نہ میں نے خود لقمہ حرام کھایا، نہ تجھے لقمہ حرام کھلایا، نہ بچے کو لقمہ حرام کھلایا، پھر بچے نے یہ حرکت کیوں کی؟ یعنی بچہ اگر شرارت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں لقمہ حرام شامل ضرور ہے۔ بیوی نے غور کرنا شروع کیا اور اس کا سر سے جھک گیا اور اس نے اقرار کیا، ہاں میری خطا ہے، میں نے گناہ کیا ہے جو آج میرے بچے سے سرزد ہوا۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، اس وقت فلاں آدمی نے آپ کے پاس انگور امانتاً رکھوائے تھے، کہیں جانے تھے وہ انگور، جب یہ میرے شکم میں تھا اور انگور سامنے رکھے تھے امانت والے، میرا دل چاہا بہت شدت کے ساتھ میں انگور کھاؤں، میں کپڑا سی رہی تھی، اب انگوروں میں خیانت تو کر نہیں سکتی تھی کہ ایک انگور کھا لوں، لہذا میں نے جب شدت کے ساتھ خواہش پیدا ہوئی تو میں نے وہ سوئی انگور میں چبو کے چاٹ لی۔ اب آپ نے سمجھا؟ میرے سامعین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ماں نے دوسرے کے بال میں سوئی چبوئی تھی اور جب بچے نے محسوس کیا شکم مادر میں، پیدا ہونے کے بعد وہی سوئی اس نے سکے کی مشق میں چبو دی۔ شکم مادر میں بچہ محسوس کرتا ہے۔ ابھی 20 سال پہلے آپ نے سنا تھا ایک ایرانی بچہ، 5 سال کا بچہ ہمارے یہاں قرآن پڑھنے کا آغاز نہیں کرتا، وہ حافظ قرآن ہو گیا۔ پوری دنیا میں، سعودی عرب میں، دبئی میں، امریکہ میں اور نہ جانے پوری دنیا میں وہ بچے کو بلایا گیا، ایک عجیب و غریب 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کی ماں کا انٹرویو ہوا کہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن کیسے ہو گیا؟ تو اس کی ماں نے کہا جب یہ میرے شکم مبارک میں آیا تو میں ہمیشہ جب تک اس کی ولادت نہیں ہوئی میں قرآن پڑھا کرتی، خود قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور جب میں کام کے لیے اٹھتی تھی گھریلو تو پھر بات کو کیسٹ لگا دیا کرتی تھی قرآن کی تلاوت کے۔ تو شکم مادر میں بچہ اور ماں سے قرآن سیکھتا رہا، یا تلاوت ریڈیو، ٹی وی یا ٹیپ ریکارڈر کے اوپر تلاوت سنتا رہا۔ 9 مہینے شکم مادر میں اس نے قرآن کی آیتوں کو سنا، قرآن کی آیتوں سے ایسا مانوس ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد بھی یہ سلسلہ، جب تک بچہ بولنا نہیں جانتا، ماں نے کہا میں اسے قرآن سناتی رہی، اور جیسے یہ 2 سال کے بعد بولنا شروع کیا تو میں نے اسے وہی قرآن دہرانا شروع کیا۔ 5 سال ہوتے ہوتے یہ حافظ قرآن بن گیا۔ دیکھیے قرآن کی آیتوں سے اس شکم مادر میں مانوس ہو چکا تھا۔ جیسا بچہ چاہیے ویسا ماحول گھر کا بنائیے، اور جب ویسا ہی ماحول گھر کا بن جائے گا تو پھر بچہ ویجال تمہاری خواہش کے مطابق جیسا بچہ چاہیے۔ تو یہ پروگرام بنانا پڑے گا آپ کو، اولاد کیسی چاہیے بگڑے ہوئے ماحول میں بگڑے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بگڑے، کوئی ڈاکو نہیں خواہش کرتا کہ اس کا بیٹا بھی ڈاکو بنے، کوئی چور یہ خواہش نہیں کرتا اس کا بیٹا چور بنے، کوئی جاہل یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا بھی جاہل ہے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے اس کا بچہ پڑھ لکھ کر قابل بنے، اچھے کردار کا مالک بنے۔ تو تم کو اگر اچھے کردار کے بچے چاہیے اور سماج کو سدھارنا چاہتے ہو تو پھر اس کا پروگرام بناؤ، کیسے بچے چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو ویسا ہی بنیں گے، آپ کے دل میں جیسی خواہش ہوگی ویسا بچہ بنے گا۔ ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹا ایک طرح اماں لیٹی ایک طرح ابا لیٹے، بچہ بیچ میں، یہ سب گھروں میں ہوتا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو میاں اور بیوی کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، ان کی آواز آتی ہے نہیں میں تو انجینئر بناؤں گا۔ وہ کہتی ہے میں عالم دین بناؤں گی، وہ کہتی ہے میں تاجر بناؤں گا، پیسہ کمائے گا بچہ، کاروبار میں میرا ہاتھ بتائے گا، اتنا بڑا کاروبار
ہم نے بڑی محنتوں کے ساتھ اٹھایا ہو، اسے کون سنبھالے گا؟ تو دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے. اچھا یہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی ہے، یہ خواہشوں کا اظہار ہوتا ہے. ماں باپ کے اب گفتگو کرنے سے نہ ڈاکٹر بنتا بچہ، نہ عالم بنتا ہے، نہ انجینئر بنتا ہے، نہ پروفیسر بنتا ہے. تو ذرا مولا سے معلوم کیجئے، مولا کے مناسب وقت ہے. بچہ ابھی بولنا بھی نہیں جانتا، ماں باپ طے کر رہے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے یا عالم بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے. تو یہ طے کرنا مناسب وقت ہے. تو امام کی آواز آئے گی، نہیں بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی. کیا بنانا یہ طے کرنے میں تم نے دیر کر دی. بچہ پیدا ہو گیا تب تم طے کر رہے ہو ہمیں بچے کو کیا بنانا ہے. مولا کہہ رہے ہیں بہت دیر کر دی تم نے. اچھا شکم مادر میں بچہ آ گیا، ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، اب ماں باپ طے کر رہے ہیں اگر لڑکی ہوگی تو یہ بنائیں گے اور لڑکا ہوگا تو وہ بنائیں گے. ہوتی ہے گفتگو، نارمل بات ہے. باپ کہتا ہے کہ لڑکا ہوا تو یہ بنایا جائے گا، ماں کہتی ہے لڑکی ہوگی تو یہ بنایا جائے گا. کسی کے دل میں ہے کہ ہم عالم بنائیں، بیٹی کو عالمہ بنائیں، ایران بھیجیں گے پڑھنے کے لیے اپنی بیٹی کو، وہاں سے بہت اچھی عالمہ بن کے آئے گی، مجلسیں پڑھے گی. انہوں نے کہ ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. تو میں کہوں گا اے میرے مولا، شکم مادر میں بچہ ہے، ماں باپ طے کر رہے ہیں بچے کو کیا بنانا، یہ مناسب وقت ہے؟ امام نے کہا نہیں، تاخیر ہو گئی، دیر کر دی تم نے. تو کب طے کریں؟ دلہن گھر میں آئی ہے، دلہن گھر میں آئی ہے، ابھی رخصت ہو کر گھر میں قدم رکھا ہے. اب یہ مناسب وقت ہے مولا طے کریں کہ کیسا بچہ، بچے کو کیا بنائیں گے. اس شادی کے نتیجے میں جو اولاد سامنے آئے گی اس اولاد کو کیا بنانا ہے، اب طے کریں، مناسب وقت ہے. کہا نہیں اب بھی تاخیر ہو گئی، اب بھی تاخیر ہو گئی. کہا مولا پھر یہ کب طے کریں ہمیں اپنے بچے کو کیا بنانا ہے. تو مولا نے کہا کہ جب شادی کا ارادہ کرو تو جیسا بچہ چاہیے ویسے گھر میں رشتہ لے کر جاؤ. جیسا بچہ چاہیے ویسے گھر میں رشتہ لے کے جاؤ. دیندار بیٹا چاہیے تو بے دین گھروں میں رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر عالم اولاد چاہیے تو جاہلوں کے رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر سخی سخاوت کرنے والا بچہ چاہیے تو بخیلوں کی رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر رحم دل بچہ چاہیے تو ظالموں کے گھر رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ اگر سچا سچ بولنے والا بچہ چاہیے تو جھوٹوں کے گھر رشتہ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ جیسا بچہ چاہیے ویسے گھرانے میں رشتہ لے کر جاؤ. اگر نمازی اولاد چاہیے تو ان گھروں میں رشتہ لے کر جاؤ جہاں پہ نماز پڑھنے والے رہتے ہوں، جن گھروں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہو. اگر حسینی اولاد چاہیے تو ان گھروں میں رشتہ لے کر جاؤ جن گھروں سے حسین 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 کی آوازیں بلند ہوتی ہوں. ماتم کرنے والی اولاد چاہیے تو ماتم کرنے والوں کی آوازیں، جن گھروں سے ماتم کی آوازیں آ رہی ہوں ان گھروں میں رشتہ لے کر جاؤ. اور یہی بات تو تمہارے مولا نے اپنے بھائی عقیل سے کہی تھی. جناب سیدہ کی وفات کے بعد مولا نے جناب اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور کہا بھیا یہاں کے کسی بہادر خاندان کی بہادر بیٹی کو تلاش کرو جس کے ساتھ میرا عقد ہوئے، اس کے شکم مبارک سے ایک ایسا بہادر و وفادار بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے. یہ جناب عقیل سے مولا کہہ رہے ہیں بہادر خاندان کی بہادر عورت جس کے شکم مبارک سے ایک ایسا بہادر اور وفادار بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں رسول کے نواسے کے کام آ جائے.
میں کہوں گا یا علی یا علی یا علی. آپ جناب عقیل سے کیوں یہ فرما رہے ہیں؟ اتنی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بہادر خاندان تلاش کرو اور بہادر خاندان میں بہادر بیٹی کو تلاش کرو جس سے میرا عقد کراؤ تاکہ بہادر بیٹا پیدا ہو جو حسین کے کام آ جائے. میں کہوں گا مولا آپ جناب عقیل کو اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو مولا کا جواب یہی ہوگا نہیں، میں عقیل سے یہ بات تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ اپنے جملوں کو تاریخ میں محفوظ کرانا چاہتا ہوں. اپنے سے محبت کرنے والے اپنے شیعوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں جو خواہش و تمنا اور آرزو پیدا ہوئی ہے ایسا بیٹا جو کربلا میں حسین کے کام آ جائے. تو اے شیعوں تمہارے دل میں بھی تمنا پیدا ہونی چاہیے. شادی کے وقت یہ تمنا کرو ایسے گھرانے میں رشتہ لے کے جاؤ کہ جس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو وہ حسینی اولاد ہو، حسین کی وفادار ہو، حسین کی عزادار ہو. علی چاہتے ہیں کہ میری تمنا تمہاری تمنا بن جائے. مولا کی خواہش ہے کہ علی کی تمنا ہر شیعہ کی تمنا بن جائے. علی کی تمنا ہے ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. ہماری تمنا و خواہش ہونی چاہیے ایسا بیٹا جو حسین کا عزادار ہو، حسین کا دیندار ہو، حسین کا وفادار ہو. ایسا بیٹا. تمنائے علی تمنائے عقیل بن گئی. علی کی تمنا بن کر عباس آئے تو عقیل کی تمنا بن کر مسلم آئے. مسلم کوفے میں شہید ہوئے، عباس کربلا کے میدان. یہ بھی بہادر وہ بھی بہادر، یہ بھی وفادار وہ بھی وفادار. علی کی تمنا کا نام عباس ہے، عقیل کی تمنا کا نام مسلم ہے. مسلم بڑی بہادری اور وفاداری کے ساتھ کوفے میں دشمن سے مقابلہ